پتہ نہیں صحابہ رسول پاک کو کیا سمجھتے تھے. کسی کو زمین خریدنی ہے، آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ فلاں زمین خریدنی ہے. کسی کو شادی کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ شادی کرنی ہے. کسی کو ولیمہ کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ ولیمہ کی دعوت ہے، ولیمہ کرنی ہے. کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. کسی کو عطر لینی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، عطر دے دیجئے. میرے آقا نے اپنے پسینے کا چند قطرہ اس کے برتن میں ٹپکا دیتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اس کو دلہن کو لگا دینا. اب دلہن کو جب لگایا گیا پسینے کا قطرہ تو ایک دو دن نہیں بلکہ 14 نسل تک اس دلہن کا خاندان مہکتے رہا، خوشبو سے چمکتے رہا، اس کا 14 نسل تک مہکتے رہا. اور بات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک زندہ باد زندہ باد خواجہ کے ہندوستان، زندہ باد. خواجہ کے ہندوستان. قائم نگر جمع مسجد کا امام مجاگر صاحب قبلہ زندہ باد. قائم نگر جمع مسجد کا امام مجاگر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحابہ پتہ نہیں نبی کو کیا سمجھتے تھے. دلہن کو خوشبو لگا رہی ہے، خوشبو کیا ہے؟ نبی کا پسینہ. ایک دو نسل نہیں 14 نسل تک بچہ مانگ رہا ہے، خوشبو دے رہی ہے. اور یہی تک بات محدود نہیں، جدھر جدھر سے وہ خوشبو لے کے گئے وہ راستہ بھی 14 نسل تک مانگتے رہا، وہ راستہ وہ گلیاں بھی مانگتے رہی. حضور کو پتہ نہیں صحابہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھوکا ہے، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بھوکے ہیں. کسی کو اپنا سامان تجارت بیچنا ہے، خریدنا ہے، حضور کی بارگاہ میں. ایک صحابی تو ایسا بھی تھے، بازار میں کوئی پھل نیا نکلتا تھا نا، اس کو لے کر کے آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے قبول کیجئے. اور ادھار لے کے آتے تھے. غریب صحابی تھے، نبی کی محبت میں وہ مچلنے والے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بازار میں جو نیا پھل آئے گا سب سے پہلے میرا رسول کھائیں گے، اس کے بعد ہی کوئی کھائے گا. سبحان اللہ. ادھار لے کے آتے تھے. حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ تو تحفہ ہے قبول کر لیجئے. حضور اس کو لیتے تھے، کھاتے تھے، صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. کچھ دن، ایک دن گزرتا، دوسرا دن کہتے حضور کل جو پھل ہم لائے تھے نا اس کا پیسہ دیجئے. حضور نے فرمایا تو بولا تھا کہ تحفہ ہے. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے تو تحفہ ہی سمجھ کے پیش کیا تھا، لیکن وہ دکاندار نہیں مان رہا ہے، اس کو پیسہ دینا ہے. میں تو تحفہ ہی دے رہا ہوں لیکن یا رسول اللہ دکاندار نہیں مانگ رہا ہے. حضور اس صحابی سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنا پیسہ نکال کے اس کو دیتے تھے اور جاؤ دکاندار کو دے دو. پتہ نہیں حضور کو صحابہ کیا سمجھتے تھے. کھانے کی چیز اگر عمدہ ہے تو حضور کی بارگاہ میں، پیٹ میں درد ہے حضور کی بارگاہ میں، بچہ پیدا ہونا ہے حضور کی بارگاہ میں، علاج ہو رہی ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے صحابہ عرض کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے صحابہ فریاد کرتے ہیں. پتہ نہیں حضور کو صحابہ کیا سمجھتے تھے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا بتاؤں کیا ملی دل کو یہ خبر، کیا بتاؤں کہ ملی دل کو کتنی خوشی جب یہ مژدہ سنا کہ میں مدینے چلا آپ مدینے چلے. شاعر کہتے کہ کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے. باغ جنت ہنسی ہے لیکن اس سے بہتر میرا مدینہ ہے، اس سے بہتر میرا مدینہ ہے.